Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. Today we will read our next topic from chapter number 6 and our topic is General Ziaul Haq era. In previous lessons we read Zulfikar Ali Bhutto era and now we will start this new era of General Ziaul Haq from today. Page number 12. During the election of 1977, all the political parties in the country had decided to fight against People's Party. All the parties formed an alliance called Pakistan National Alliance. Maulana Mufti Mahmood was its head. The National Assembly election were held on 7th March 1977, in which People's Party won with a great majority. The National Alliance blamed it of the rigging the polls and boycotted the provincial elections held on 10th March. The elections were declared invalid. A movement called Nizam-e-Mustafa was started. When the situation was beyond control, Mr. Bhutto invited the National Alliance for negotiation. The negotiations were still in progress when Army Chief Ziaul Haq overthrew the Bhutto government and declared martial law on 5th July 1977. He ruled over the country for about 11 years from July 1977 to August 1988. General Ziaul Haq was killed in an air crash on 17th August 1988. The chairman of Senate, Ghulam Ishaq Khan, took over the caretaker president of Pakistan. بچوں ضیاء الحق جو تھا ان کا جو ایرا تھا وہ 1977 سے 1988 پر محیط ہے اور ہم دیکھتے ہیں 1977 وہ سال تھا جو کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا زیڈ اے بھٹو کی گورنمنٹ کا آخری سال تھا اور اس سال جو ہے تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنایا اور پھر جو اس وقت کے جنرل الیکشن تھے ان میں حصہ لیا اور اس اتحاد کے جو سربراہ تھے وہ مولانا مفتی محمود تھے. الیکشن کا رزلٹ آتا ہے اور پیپل پارٹی جو تھی وہ بڑی بھاری اکثریت سے جیت جاتی ہے اور لیکن جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں یا جو قومی الائنس بنا تھا تمام جماعتوں کا وہ اس الیکشن کو مسترد کر دیتی ہیں اور دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں اور پھر پورے ملک اور جو الیکشن تھے ان کو انویلڈ قرار دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک چلتی ہے اور پھر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ مسٹر بھٹو کی کنٹرول سے باہر نکلنا ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں مسٹر بھٹو جو ہیں وہ دعوت دیتے ہیں تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں نیشنل الائنس تھا اس کو بات چیت کے لیے نیگوسیشن کے لیے. ابھی یہ نیگوسیشن یہ بات چیت کے دور چل رہے ہوتے ہیں جب ملک کے اندر ضیاء الحق جو ہے وہ مارشل لا امپوز کر دیتے ہیں اور مارشل لا کیا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ملک کے اندر مارشل لا امپوز کرتا ہے اور سنگل ہینڈڈلی اور پورے ملک کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کو عوام منتخب کرتے ہیں اور وہ ایک ٹیم ورک آپ کہہ سکتے ہیں اور جبکہ جو مارشل لا ہے اس کے اندر ون مین پاور ہمیں نظر آتی ہے. When Army Chief Ziaul Haq overthrew Bhutto's government and declared martial law on 5th July 1977 تو پھر آرمی چیف نے 1977 میں بھٹو گورنمنٹ کو ختم کیا اور مارشل لا امپوز کیا اور پھر ضیاء الحق نے 11 سال ملک کو رول کیا 1977 سے 1988 تک اور پھر ان کا جو انتقال تھا وہ ایک ایئر کریش کے دوران ہوا جو کہ اگست 1988 میں ہوا اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے جو چیئرمین سینٹ تھے غلام اسحاق خان ان کو ملک کا عارضی جو ہے صدر وہ جو تھا وہ چارج انہوں نے سنبھالا. اب ہم دیکھتے ہیں میجر ایسپیکٹس آف دا اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977-1988 جو ضیاء الحق کا 11 سال کا عرصہ تھا اس دوران جو ملک کے اندر اسلامی اقدامات اسلامی لحاظ سے جو سٹیپس لیے گئے اور اداروں کے اندر جو اسلام کو لانے کی کوشش کی گئی وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا تھی. نمبر 1 دا سیٹنگ اپ آف شریعہ کورٹس. شریعت بینچز were set up in all the high courts on 10th February 1979. Ulama were appointed as judges in them. Federal Shariat Court instead of Shariat benches was set up in 1980 which hears appeals against the decision of their subservient courts and interprets Islam. The appeal against the decision of the Federal Shariat Courts are heard by the Shariat Appellate Bench of the Supreme Court. اسی طرح یہ پہلا جو عام پہلو تھا اس دور کا وہ یہ تھا کہ شریعت کورٹس جو ہیں وہ
اسٹیبلش کی گئی، ان کا آغاز کیا گیا. اور یہ جو تھی ہائی کورٹس کے اندر شریعت بینچز جو ہیں وہ سیٹ اپ کیے گئے، اور اس کے جو ججز تھے وہ ملک کے جو علماء حضرات تھے ان کو لگایا گیا. ٹھیک ہے. پھر نمبر 2 implementing شریعت ordinance. The government passed شریعت ordinance in 1979. All the matters of stealing, drinking, alcohol, rape and other crimes would be dealt with under شریعت law. پھر گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے کیا کیا، شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا، اور تمام جو کرائمز ہیں ان کو اس شریعت کے قانون کے مطابق جو ہے وہ حل کرنے کا کہا گیا. نمبر 3 Zakat and Ushur ordinance. According to this ordinance, 2.5% of Zakat is deducted from the bank accounts of all the Muslims on the first Ramzan every year. The Zakat money is distributed among the deserving people by the Zakat Council. 10% Ushur deduction from the annual agricultural produce was started in 1983. پھر گورنمنٹ نے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس جاری کیے، اور 2.5% زکوٰۃ جو تھی وہ یکم رمضان کو مسلمان کے جو اکاؤنٹس تھے ان سے لے لی جاتی، اور یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ تھا اس کو جو مستحق لوگ تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا. اور اسی طرح سے 1983 میں 10% عشر جو تھا زرعی پیداوار سے وہ بھی سالانہ لینا شروع کیا گیا. نمبر 4 abolition of interest. For abolition of interest, accounts were opened on the basis of profit and loss on 1st January 1981, and all saving accounts were converted to PLS account from 1st July 1984. یعنی سود کے خاتمے کے لیے کوشش کی گئی، اور اس کے لیے جو اکاؤنٹس تھے ان کو نفع و نقصان کی بنیاد پہ اوپن کرنا شروع کیا گیا. Number 5 Islamiyat and Pakistan studies as compulsory subject. The study of Islamiyat and Pakistan studies were made compulsory up to BA in all the educational institution. This step was taken by harmonize the educational system with Islam. To harmonize the educational system with Islam. اسلامیات مطالعہ پاکستان کی جو اسٹڈی تھی اس کو لازمی قرار دیا گیا گریجویشن تک تمام تعلیمی اداروں میں، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو ہم اسلام کے مطابق جو ہے وہ کر سکیں. نمبر 6 prayer arrangements. Arrangements were made in all educational institution and government offices for offering Zohar prayers. Prayers committee were formed to attract the people to prayers. اور تمام جو گورنمنٹ کے ادارے تھے، دفاتر تھے، تعلیمی ادارے تھے، ان کے اندر ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے، اور جماعت کے لیے نماز کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائیں گی جو لوگوں کو اپنی اٹریکٹ کرتی نماز قائم کرنے کے لیے. نمبر 7 احترام رمضان آرڈیننس. احترام رمضان آرڈیننس was passed. The people not observing the sanctity of the month of Ramadan could be jailed for 3 months and fined 500 rupees. اور احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا، اور جو کوئی اس مہینے کا احترام نہیں کرتا اس کو پھر 3 مہینے کے لیے جیل جا اور 500 روپیہ فائن جرمانہ ہو سکتا تھا. Number 8 religious schools. In Zia regime, many religious schools were looked after by the government and they were given annual grants. Their degrees were considered equal to MA. زیادہ دور میں مختلف جو مذہبی تعلیمی ادارے تھے ان کی دیکھ بھال کی گئی، اور ان کو جو ہے سالانہ وہ گرانٹس بھی دی جاتی، اور ان کی جو ڈگریز تھی وہ بھی MA کے برابر قرار دے دی گئی. Number 9 compulsory study of Arabic. The study of the Arabic language was made compulsory from grade 6 to grade 8. کلاس 6 سے کلاس 8ویں تک جو عربک زبان تھی وہ لازمی سبجیکٹ کے طور پہ شامل کی گئی. Number 10 the International Islamic University. The International Islamic Universities in Islamabad was started in 1981 for Islamic learning and law research. اور اسلام آباد کے اندر بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا 1981 میں، جس کا مقصد اسلامی قوانین کے اوپر ریسرچ کرنا اور اسلام کی تعلیمات تھی. Number 11 the setting up of a Shariat faculty. A Shariat faculty was set up in the Quaid-e-Azam University in Islamabad which would provide teaching of Hadith, Fiqh and Islamic law. اور قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر شریعت کا شعبہ جو ہے وہ شروع کیا گیا، جس کے اندر حدیث، فقہ اور اسلامی قانون کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی. تو بچوں یہ 11 پوائنٹ ہیں جو کہ میجر اسپیکٹس ہیں اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ ضیاء ایرا. ٹھیک ہے. یہ ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ہے لائک 1973 کانسٹیٹیوشن. ان 11 پوائنٹ کو بھی آپ نے ایز اٹ از اپنی کاپی پہ لکھنا ہے ہیڈنگ کے ساتھ، اور ان کو لرن کرنا ہے.
اور اس کے لیے آپ کا کوشچن کیا ہوگا فرام یور ایکسرسائز. یور کوشچن از ڈیٹیل کوشچن, and detailed question is explain the efforts made for Islamization between 1977 and 1988. long question number 2. ٹھیک ہے. اور جو کانسٹیٹیوشن والا آپ کا کوشچن تھا وہ ڈسکرائب دا امپورٹنٹ اسپیکٹ آف 1973 کانسٹیٹیوشن, وہ لانگ کوشچن نمبر 7 تھا. 7 اور 2 کوشچن, یہ دونوں کوشچن آپ نے اپنی کاپیز میں ہیڈنگ کے ساتھ لکھنے ہیں, پوائنٹس میں لکھنے ہیں اور ان کو لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے کلاس, تھینک یو.